پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق سالانہ 15 ارب ڈالر کی رقم بغیر کوئی خدمات انجام دیے کسی نہ کسی صورت چند افراد اور گروہوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اگر معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو ایک آدمی سے لے کر افسر شاہی، سیاستدان، قانون نافذ کرنے والے ادارے سب کسی نہ کسی طور پر کرپشن میں ملوث نظر آتے ہیں۔ فائل کو پہیہ لگاؤ، ٹینڈر اپنے نام کروا لو، غیر ملکی کمپنیوں کے حصے دار بن جاؤ اور ٹینڈر انہیں دیتے جاؤ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرپشن معاشرے کا مزاج بن چکی ہے۔ ان حالات پر کیا اس پہ قابو پانا ممکن ہے؟ اس پر ہم آج بات کریں گے۔ میرے مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، سابق ڈائریکٹر فائنینشیل کرائم نیب سندھ دفاعی تجزیہ کار۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رؤف کلاسرا، سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نویس اور ایک ایسے صحافی جو کرپشن کے خلاف عملی طور پر اپنے پروگراموں کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں۔ رانا اکرام روبانی، وائس چیئرمین اینٹی کرپشن پنجاب، سابق صوبائی وزیر، رہنما پاکستان مسلم لیگ۔ نوجوانی میں ان کی بھی کوشش تھی کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جہاں پہ کرپٹ کی عزت نہ ہو۔ طاہر محمود صاحب، سابق اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان۔ پہلا سوال کروں گا بریگیڈیئر صاحب سے۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے اور ایک کرپٹ انسان معاشرے میں عزت حاصل کر لیتا ہے جب وہ اپنی گاڑی بڑی پر آتا ہے، اس کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، اس نے 2-4 کروڑ روپے کی گھڑی پہنی ہوتی ہے اور محفل میں آتا ہے تو محفل میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اس کو ایک عزت دیتے ہیں اور یہ جانتے بوجھتے کہ جس نے گھڑی پہنی ہے یہ بھی حرام کی ہے، جس گاڑی سے اترا ہے یہ بھی حلال کے پیسوں کی نہیں ہے؟ افتخار صاحب، سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پہلے جب ہم بیور اسٹوڈنٹس ہیں ینگ ایج میں، اگر کوئی کرپٹ آدمی ہوتا تھا ہی یوز ٹو بی سنگلڈ آؤٹ اور وہ چھپتا پھرتا تھا بیکاز پیپل وڈ ناٹ لائک ہم۔ آن دا کنٹری ابھی آپ دیکھیں جتنے بڑے آپ کرپٹ ہیں، جتنا پیسہ آپ نے ایلیگل کمایا ہوا ہے، جتنی آپ شوشہ کر رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ بڑی سٹائل سے بیٹھ کے بات کرتا ہے۔ تو یہ جو ہماری ایک سوسائٹی میں یہ بات آ گئی ہے، وی نیڈ ٹو چینج اٹ۔ اور بیسیکلی اس کی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بیکاز آج خاص طور پہ یہ جو ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیکاز ان کا فیوچر ہے، دے آر دا فیوچر آف پاکستان، تو یہ ان کو اویئرنیس آنی چاہیے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آج اگر آپ اس کو روکیں گے تو آئی ایم شیور کہ کل کا پاکستان آپ کا ہوگا، وہ کرپشن فری ہوگا اور اکنامکلی پراسپرس پاکستان ہوگا۔ پاکستان کی دیکھیں سمپل ریسیپی جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں، وہ ہے گڈ گورننس، دین پراپر میرٹ، دین نو کرپشن، اینڈ لاسٹ وچ از موسٹ امپورٹنٹ از اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ چیزیں ہمارے میں ختم ہو گئی ہیں، نہ ہم لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، کھلا پھر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، لیکن کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک تمام کرپٹ لوگ ہیں۔ رؤف، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جنرل مشرف کے دور میں کرپشن زیادہ ہوئی اور اس کو زیادہ تقویت ملی؟ آپ نے اگرچہ ہمارے اوپر قدغن لگا دیا کہ زیادہ سیاسی گفتگو نہیں کرنی، لیکن سیاست کا اور یہ کرپشن کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سیاسی گفتگو کرنے سے مراد ہے کہ ہمیں اس کے حل پہ جانا ہے۔ دیکھو، ایک ٹینڈر ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے، ایک آدمی نااہل ہے وہ بھی کرپٹ ہے، ایک آدمی فائل کو آگے نہیں جاتا وہ بھی کرپٹ ہے، تو وہ سیاستدان تو نہیں ہے نا، بیوروکریٹ ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو سیاسی ڈیبیٹ نہ کریں۔ آپ جیسا آدمی جو بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اس کو سب اندازے ہیں کرپشن کیسے ہو رہی ہے۔ مجھے اگر تھوڑی سی اجازت دیں، میں اس کا بڑا گہرا لنک ہے پالیٹکس کا اور اس کا کرپشن کا۔ میں پہلے بھی حوالے دے چکا ہوں، پھر دے دیتا ہوں آپ کے لیے کہ جیون خان کی ایک بک ہے جیون دھارا۔ آپ اگر اس کو پڑھیں، حالانکہ بہت بڑی ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ یہاں پالیٹکس میں کرپشن کیسے شروع ہوئی ہے۔ 85 کی اسمبلی میں دیکھیں، یہ وہ لکھتے ہیں، جیون خان صاحب لکھ رہے ہیں جو ان کے چیف سیکریٹری رہے ہیں، پریزیڈنٹ کے ان کے سیکریٹری ٹو یہ تارڑ صاحب رہے ہیں، ایک بڑا نام ہے، ایک بڑے آدمی تھے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں برائب کیا تھا، یہ جو ایم پیز آئے تھے ان کو ہم نے یہاں کے اے ایس آئی کی سیٹیں دیں، ہم نے تحصیلدار کی سیٹیں دیں جو 3-3 لاکھ روپے میں آگے بکی تھیں، جو بیچی گئی تھیں۔ یہ برائب آپ کی رولز کی وائلیشن کر کے بکی نا؟ نہیں، رول جب آپ نے کسی کو رائٹ دے دیا کہ یہ 10 سیٹیں آپ کی ہیں، رائٹ کیسے دیا؟ رائٹ کس قانون کے تحت دیا؟ یہ قانون تو پھر یہ چیف منسٹر صاحب یہ سمجھتے تھے اس وقت کے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ
اس کا مطلب ہے ثوابدیدی اختیارات جہاں کہیں بھی ہوں گے اس کا انجام رشوت ہوگا. اس میں آئے گا. ایک تو وہ چیز کہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا, آپ نے پولیٹیشینز کو آ کے برائب کرنا شروع کیا, کرپٹ کرنا شروع کیا. اس سے پہلے اگر آپ جائیں سیاستدانوں پہ کرپشن کے الزامات نہیں لگتے تھے, 85 کے بعد لگنا شروع ہوئے ایک چیز. اور دوسری اگر میں آپ کو زرداری صاحب کا بڑا مشہور زمانہ ایک قول ہے, ان کی گفتگو ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا, کہ انہوں نے بینظیر بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ نے یہاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ آپ نے الیکشن لڑنے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب جیسی دولت بھی آپ کو چاہیے ہوگی. یہ باقاعدہ ریکارڈ ہے, بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے جب انہوں نے یہ بیان دیا کسی بھی ادارے نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا, نوٹس کیوں نہیں دیا؟ وہ فیڈریشن خطرے میں پڑ جاتی ہے, جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانون کا عمل کرنے والے ادارے نااہل ہیں؟ پھر نیب پہ آتا ہوں, بالکل نااہل ہیں. نیب کے 2 چیئرمین جن کا کام تھا کہ جنہوں نے کرپشن کے خلاف آ کے چیزیں کرنی ہیں, میں نام لے لیتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اپنا کوئی اس پہ دفاع دینا چاہتے تو ہم ریڈی کا ہم کرتے ہیں. 2 جنرل تھے آپ کے یہاں پہ, یہ جنرل منیر حفیظ اور جنرل خالد مقبول. انہوں نے اپنے ہی ایک اس سے ملزم سے انہوں نے آ کے LPG کے کوٹے لے لیے کہ جس کو اٹھا کے لے آئے, جس کو انویسٹیگیشن کر رہے تو اس کے بزنس پارٹنر بن گئے. اس کا مطلب پھر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی. اس کا مطلب ہم لاز جو موجود ہیں قانون پاکستان میں ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے کرپشن کا آغاز کرتے ہیں. سر ایک چیز جہاں ایک بڑی پرانی بحث اور پاکستان میں فینسی ایک لفظ ہم یوز کرتے, سسٹم ٹھیک ہو جائے. میں سمجھتا ہوں سسٹم کی بات نہیں کر رہا, میں قوانین کی بات کر رہا ہوں. کوئی لاز ہی ہوتے ہیں جو سسٹم کو آپ کو بنا کے دیتے, لاز ہی نا کھڑا کرتے ہیں کسی سسٹم کو. آپ کا سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اچھے لوگ اس پہ نہیں ہیں کہ سسٹم کو رن کرنے کے لیے. بڑا ضروری ہے جو ہم چیز نہیں سمجھتے. اگر معاشرے سارا کرپٹ ہے تو پھر اچھا آدمی, اچھے لوگ ہیں, میں سب کو کرپٹ نہیں کہتا, مجھے بڑے اچھے لوگ, مثلا میں 3-4 نام لے لیتا ہوں جن کو ذاتی طور پر میں جانتا ہوں. ربانی صاحب, میرا یہ موقف ہے کہ قوانین کو وائلیٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہم کرپشن کا آغاز کرتے ہیں. جب ہم ایک ASI کی چھاتی کو ناپنے میں اس کو معافی دے دیتے ہیں تو کرپشن شروع ہو جاتی ہے. جب ایک ہم کانسٹیبل کی تعیناتی کے وقت اس کے قد کو اجازت دیتے ہیں تو کرپشن شروع ہو جاتی ہے. جب ہم ایک SRO نکالتے ہیں صبح کہ آپ 1 لاکھ بلب لے سکتے ہیں, اور جب آپ 1 لاکھ بلب لے لیتے ہیں اور مجھے فون کرتے ہیں میں لے لیے, ہم اس SRO کو وڈرا کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کرپشن کا آغاز ہے. آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا اتفاق نہیں کرتے؟ افتخار بھائی, یہ ٹاپک بڑا سیریس ہے, لیکن میں اس کو لائٹر موڈ سے سٹارٹ کروں گا. ابھی آپ نے کہا کہ میں نے اپنی جوانی میں کوشش کی کہ کرپشن کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مجھے اس پہ اعتراض ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں جوان ہوں. خیر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریڈیکیشن ممکن نہیں ہے. دنیا میں ہر ملک میں کرپشن ہوتی ہے, کہیں کہیں زیادہ کہیں کم, لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے چاہیے پولیٹیکل ول اور رول آف لا. لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ڈسکریشنری پاورز جو ہے وہ بالکل ختم ہو جانی چاہیے. رؤف کلاسرا صاحب نے مار جیون خان کی کتاب کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کے زمانے سے یہ شروع ہوئی. میں تھوڑا سا اور پیچھے جانا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں MNAs کو اور اپنے فیورٹس کو انہوں نے روٹ پرمٹس دینے شروع کیے. یہ بھی ایک کرپشن کا آغاز تھا. روٹ پرمٹس دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کی ہے, روٹ پرمٹ میرے نام کا ہے, آپ اس روٹ پہ بس چلائیں گے, 12 آنے آپ کو ملیں گے, 4 آنے مجھے ملیں گے. یہاں سے کرپشن شروع ہوئی. ضیاء کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ, یہ تھوڑا ہی گا تسی کھانا. اور آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ مشرف کے زمانے میں اس کو بالکل چھوٹ مل گئی. اب میں دوبارہ آتا ہوں کہ اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے. رول آف لا جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا یہ مراد ہوتی ہے اویئرنیس, پریونشن اینڈ انفورسمنٹ. اب اویئرنیس میں رؤف کلاسرا صاحب جو جہاد کر رہے ہیں, آپ جو جہاد کر رہے ہیں, وہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ حوصلہ دیا جائے, ان کو یہ تربیت دی جائے کہ وہ اپنے ممبر سے پوچھے تم نے یہ گھڑی باندھی ہوئی ہے تمہاری وسائل کے مطابقت نہیں رکھنی, تم نے کہاں سے لی ہے. دوسرا آ جاتا ہے پریونشن. پریونشن پہ آ جاتا ہے پولیٹیکل ول, کہ وہ جو فنڈنگ یہ جو ممبرز کو ہمارے فنڈ دیے جائے. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہمارے کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہر MNA MA MPA کو پولیٹیکل. میں جا رہا ہوں بریک پہ, میں بریک سے واپس آ کے جو فنڈنگز کی بات ہو رہی ہے نا, یہ جو فنڈ جیسے دیے جا رہے ہیں, اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. فاضل صاحب جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم گفتگو کر رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے, اور رانا اکرام ربانی صاحب کہہ رہے تھے
کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, کچھ ٹینڈرز ہو رہے ہیں. ٹینڈرز تو بڑے صاف اور شفاف ہوتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے یہ گلی بن رہی ہے, گلی کہاں بن رہی ہے اور گلی کیسے بنے گی. لیکن اس میں بھی بڑے مزے کی بات ہے, ان ٹینڈرز میں لکھا یہ بھی ہوتا ہے, ایک اختیار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹینڈر میں آئیں اور لکھا ہوتا ہے کہ پیپرا رولز کی پابندی کریں, اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ زیر دستخطی جو ہے کسی بھی یا تمام ٹینڈروں کو مسترد کر سکتی ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہے وہ رستہ, یہ ہے وہ رستہ کرپشن کا. اخبار میں اشتہار, پورا اتنا بڑا اخبار کا اشتہار دیا ہوا ہے, مجھے اس پہ بھی بحث ہے کہ اخبار کا اشتہار کس اخبار کو دیا جاتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے اور کن ریٹس پہ دیا جاتا ہے, یہ بھی کرپشن کا ایک انداز ہے. لیکن یہ جو اس کو یہ دستخطی کو اختیار دیا گیا ہے, نیچے لکھا ہوا بھی ہوا کہ پیپرا رول کے مطابق کام کرے گا, تو کیا آپ اس کو کرپشن نہیں سمجھتے؟ دیکھیں میں پیپرا رول کا بھی تذکرہ ہے اور زیر دستخطی کو اختیارات بھی ہیں. یہ بالکل صحیح آپ بتا رہے ہیں, لیکن یہاں تک نوبت نہیں جاتی کہ کسی ٹینڈر کو بغیر وجہ بتلائے اس کو منسوخ کی جائے. کیوں؟ اس کو بزنس کی زبان میں کہتے ہیں گیم بنانا. اس میں کنڈیشنز پہلے سے طے کی جاتی ہیں, وہ کنڈیشنز پہ جو اس پارٹی کے ساتھ ان کا سودا ہو جاتا ہے اس کو پہلے بتلا دی جاتی ہیں, پھر ٹینڈر دیا جاتا ہے. صرف وہی کمپنی کوالیفائی کر سکتی ہے جو ان کنڈیشنز پہ پورا اترتی ہے جو پہلے اس ٹینڈر میں دی گئی ہوتی ہیں. طاہر محمود صاحب, آپ کا شعبہ, اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹینڈر ہے, اس ٹینڈر میں تمام چیزیں پوری کی گئی ہوں گی, تمام قواعد و ضوابط کو بالکل تحریر کیا ہوگا, پھر یہ ٹینڈر ہو جاتا ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے بات, ٹینڈر دینے والا اپنی کمیشن لے جاتا ہے, کیا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو ٹینڈرنگ پروسیس ہے, اوپن بیڈنگ جو ہے, جو پیپرا رولز میں بالکل کلیئرلی دی گئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہے ٹرانسپیرنسی, ایفیشنسی, اور دوسری بات ہے کہ اکنامیکل ڈیسیژن کیا جائے. ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ یہ تو پرووائڈ کرتا ہے پیپرا رول. اب بات یہ ہے کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. ایک ہی مثال دینا چاہوں گا, کیس ان پوائنٹ جو ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس میں سو موٹو نوٹس لیا تھا, میں نام نہیں کسی کا لوں گا, تو اس میں کوئی 42 بلینز کے اماؤنٹس جو تھیں وہ ایلوکیٹ کر دی گئی تھی, وہ ان پہ ایم این اے حضرات جو ہیں ان کے ڈسپوزل پہ, اور نوٹیبلز جو تھے ان کے ڈسپوزل پہ کر دی گئی تھی اماؤنٹ. وہ جب مجھے ایز اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو جب سپریم کورٹ نے طلب کیا, تو اس پہ جب آڈٹ کی رپورٹ آئی تو اس میں آپ یقین کیجئے کہ میجورٹی نے پیپرا رولز کی وائلیشن کی ہوئی تھی, اور 22 بلینز کی جو اماؤنٹ جو ایلوکیٹ کی تھی, جو ری ڈائیورٹ کی تھی, اور وہ قانونی طور پہ جائز بھی نہیں تھی, رولز کی خلاف ورزی تھی, اور 17 پوائنٹ سم تھنگ بلین یعنی کہ 18 بلین کے قریب وہ ریکوری ہوئی اور ڈپازٹ ہوئی. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیپرا رولز کی ہم کتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ابھی جو کرپشن کی بات, مطلب یہ ہے کہ رولز پر عمل نہ کرنا بھی کرپشن ہے. ہاں جی بالکل, وہ بھی وہ کرپشن شروع ہی یہیں سے ہوگی نا جی, کرپشن ہے نا, ایگزیکٹلی 100% کرپشن ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کہیں گے کہ فلاں آفیسر جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا. ہم سب, میں بھی اسی بیوروکریسی کا حصہ رہا ہوں, ہم کو سارا پتہ ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتہ. رؤف صاحب, یہ بیوروکریسی کا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہاں ہمارے آنیسٹ آفیسر نہیں ہیں. بہت زیادہ آنیسٹ آفیسرز ہیں, ایفیشینٹ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو جتنے آنیسٹ لوگ ہیں ان کو لائم لائٹ میں آنے ہی نہیں دیتے. آپ ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. آپ ان کو لائیں گے جو لائل ٹو یو ہوں گے, جو لائل ٹو دی پولیٹیکل ماسٹرز ہوں گے. آپ دیکھیں, لائل ٹو دی کانسٹیٹیوشن, لائل ٹو دی اسٹیٹ ہونا چاہیے. ان لوگوں کو آپ نہیں لانے دیں. حلف تو اٹھاتے ہیں وہ, ہیں جی, حلف تو سارے اٹھاتے ہیں. حلف تو سارے اٹھاتے ہیں, لیکن حلف لینے کے لیے بھی آپ پک کا چوز کرتے ہیں نا. آپ میرٹ پہ, کون سا میرٹ ہے آپ کا؟ خلاصہ یہ الزام عوام پہ آ رہا ہے کہ عوام ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ جو کرپٹ ہوتے ہیں. آپ کیا کہو گے؟ خیر عوام کا اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ اس کو گریٹر اس کو نہیں اس میں دیکھتے, اپنے کولیکٹیو ایک اس کو وزڈم کا استعمال نہیں کرتے, انڈیویجول بیسس پہ جاتے ہیں. جو سوال جو آپ کر رہے ہیں بیوروکریسی سے ریلیٹڈ, وہ انتہائی ایک اس کا اہم سوال ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ جو میرا کوئی 18 سال اسلام آباد میں, جیسے میں نے پہلے کہا, اور بیوروکریسی کو بڑا قریب سے دیکھا ہے, ایک فیڈرل وہاں سیکریٹری یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کرپشن نہیں ہونے دینی, سر نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. ساری ایگزیکٹ, ایون منسٹر صاحب بیٹھے, ربانی صاحب بیٹھے ہیں, یہ چائے کا کپ نہیں پی سکتے اگر ان کا وہاں پہ بیٹھا سیکریٹری ان کے انٹرٹینمنٹ الاؤنس کو یا انٹرٹینمنٹ جو ان کا بجٹ ہے اس کو اپروو نہ کرے. ان کے پاس
1 रुपए की भी ताकत नहीं है, मास डिस्क्रेशनरी जो फंड है इवन वो भी इनको ये वहाँ से मिलता है, इनको ब्यूरोक्रेसी देती है। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई वहाँ पे एक अच्छा अफसर टॉप पे, ये निचले लेवल का कोई काम नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी हो, आपका सेक्शन ऑफिसर हो, ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आपका फेडरल यहाँ पे सेक्रेटरी जो आपका ग्रेड 22 का है, और यही लोग सियासतदानों को सर उनके साथ मिलते हैं, अगर उनको 10 रुपए का फ़ायदा देंगे और ख़ुद 10,000 रुपये का फ़ायदा लेंगे, इनका स्टाइल है। और जो जहाँ पे जाएगा, पॉलिटिशियन जाएगा, वजीर जाएगा, मसलन अब अरबानी साहब बैठे हैं, वजीर हैं, अब इनको नहीं पता होता रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ये जहन में रखिएगा, इनके जहन में नहीं है रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन। और बहुत कम यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं जो पहले दिन जाएं और पूरे उसके बैठ के जो बाई लॉज हैं वजारत के पढ़ लें कि मेरी क्या पावर्स हैं, क्या नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ये सारे का सारा इंप्लीमेंटेशन का काम है, जैसे अभी अतायर साहब बता रहे थे, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी का काम है। और ब्यूरोक्रेसी बड़े मज़े से बैठी हुई है, वो आराम से बैठी हुई है, सियासतदान की छितरोल कह सकते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन सियासतदानों पर जब बात आती है तो फिर एक नया हंगामा खड़ा हो जाता है कि जी हमें अकाउंटेबल क्यों ठहराया जा रहा है, ए को क्यों ठहराया जा रहा है, कराची में क्यों ठहराया जा रहा है, पंजाब में क्यों नहीं ठहराया जा रहा, फिर इसका आप क्या करें? सर वो अगेन इन तमाम का बॉस कौन है, ब्यूरोक्रेसी के बॉसेस कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किस किस महकमे में किस अफसर को लगाना है, वो तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर अच्छे सेक्रेटरीज नहीं लगा रहा, अच्छे लोगों को अपॉइंट नहीं कर रहा, तो सिस्टम आपका तबाह होगा, करप्शन बढ़ेगी। तो अच्छे सेक्रेटरी कहाँ से लेके आए? देखो ना, सेक्रेटरी बनता कितने साल लगता है? 30 साल। मतलब 30 साल तक वो आदमी सिस्टम में होता है ना, तो कहीं ना कहीं तो वो काम कर रहा होगा। जब वो काम कर रहा था तो वो अगर डिसऑनेस्ट था तो फिर 30 साल से डिसऑनेस्ट था ना। आप प्राइम मिनिस्टर को क्यों जिम्मेदार ठहराते हो जिसने उसको उठा के सेक्रेटरी बना दिया? प्राइम मिनिस्टर ABC ने जो उसको सेक्रेटरी बनाया, उसको 2 साल के लिए बनाया ना, वो तो ब्यूरोक्रेसी के उस जगह पे कई सालों से चला आ रहा था। तो आप प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदार क्यों समझते? ये उन कई सालों में भी कोई ना कोई चीफ एग्जीक्यूटिव तो मौजूद थे ना, कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे ना, जो इनको ये गलत आर्डर दे रहे थे, जिसपे ब्यूरोक्रेसी गलत आर्डर्स पे चल रही थी। मसलन अभी पिछले दिनों क्या हुआ है, आपकी बहुत बड़ा यहाँ क्राइसिस है जो बिल्कुल चुपके से गुजर गया, किसी ने नोट नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ आपका ये प्रमोशन जो करता है, उसमें इन्होंने ये बैठ के इंटरफेरेंस इन्होंने शुरू कर दिया। पहले आपका वहाँ पे आपका फेडरल ये पब्लिक सर्विस कमीशन करता था। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर जो हैं वो बैठ के उन्होंने पिछले दिनों अपने अपॉइंटमेंट्स किए हैं। जनाब के ये फैसलाबाद से है, ये लाहौर से है, ये मुल्तान से है, तो इनको देनी है, बाकी को नहीं देनी। लास्टली मैं थोड़ी सी बात सर, आपकी दफ़ा जो प्रमोशंस हुई हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, और जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आके ब्लॉक किया है, वो सिर्फ आपका डिस्ट्रिक्ट देख के की गई हैं। आप उठा के देख लें उनका, आप उनका घर देख लें, उनका होम डिस्ट्रिक्ट देख लें कि इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने उनका होम डिस्ट्रिक्ट देखा है कि किस ऑफिसर का जो तल्लुक है, कौन से जिले से है, इलाके से है। उसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी कहाँ रह जाएगी? इसका मतलब ये है कि फिर कानून की वायलेशन हुई ना, रूल्स की वायलेशन करके ये किया गया ना। तो मैं जो बार बार एक बात कर रहा हूं, जहां रूल्स वायलेट किए जाएंगे, जहां पे रूल ऑफ लॉ वायलेट होगा, जहां पे रूल्स ऑफ बिजनेस वायलेट होंगे, वहीं पे करप्शन शुरू हो जाएगी। आपसे मैं बात पूछूंगा सर, नैब मैंने 10 अरब रुपया खाया, 5 आपको दिया, आपने मुझे बरी कर दिया। वो 10 अरब रुपया जो मैंने कारोबार में लगाया था उसको 20 अरब रुपया बन गया था, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या नैब का कानून था? एक्चुअली पहले जो रूल बनाए गए थे उसका मकसद ये था कि नैब का काम बेसिकली था टू रिकवर मनी, इल गॉटर मनी, करप्शन की मनी, और उसमें आपने प्ली बार्गेन रखी थी। पहले वॉलंटरी रिटर्न थी एंड देन लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो देन इट इज़ प्ली बार्गेन, जिसमें आप कॉन्विक्ट तो हो जाते हैं लेकिन आप पैसा जमा कराते हैं, लेकिन उसमें इतना नहीं होता, बहुत ठीक ठाक अमाउंट रिकवर किया जाता है। और उसका जो आप एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें आप देखते हैं कि इसमें सर रुक जाइए, मतलब मैंने पैसा जो हराम का कमाया वो हराम का था, वो गैर कानूनी था, वो मैंने कारोबार में लगा दिया, मैंने अलेले तलेले किए, मेरे बच्चे गैर मुल्कों में पढ़ने चले गए, मेरी बीवी के पास सोना आ गया, डायमंड्स पहन रही है, आप मुझे गिरफ्तार करके ले जाते हैं, बड़ा अच्छा मुझे ट्रीट करते हैं, कहते हैं इफ्तिखार साहब आपने 10 अरब रुपया कमाया, चले 5 पे सौदा कर लें। मैं कहता हूँ लीजिए 5। नहीं, ऐसी बात नहीं है इफ्तिखार साहब, मैं आपको बताऊं, ये 10 अरब का कभी 10 अरब आपने बरामद किया? नहीं, देखिए मैक्सिमम रिकवर किया है। एट टाइम जब ये फंस जाते हैं तो दे रिकवर द मनी, दे जस्ट वांट कि हमें छोड़ दें। ये बहुत केसेस में ये मेरा सवाल यही है कि जो हराम का माल कमाने की उनको सजा क्या मिली? देखिए सजा उसकी ये मिली कि आपने उससे एक तो पैसा रिकवर किया,
کانوکٹ ہو گیا. اگر وہ باہر بھاگ جائے گا دوبارہ آئے گا نہیں تو ہم اس کو یہ چانس دیتے ہیں کہ چلو کم از کم پاکستان میں آپ کے ملک میں پیسہ تو ریکور ہو رہا ہے, ورنہ باہر جا کے بیٹھے گا 10 سال آپ لگاتے رہیں, وہ نکل کے چلا جائے گا. ایٹ لیسٹ چلو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کلیئر کر دیں لیکن میرا پیسہ آپ کو مل گیا. سزا نہیں تھی کہ جیل بھیج دیا جاتا, سی کلاس دی جاتی, بہت کیسز میں ان کو سزا ملی. سی کلاس سی کلاس یہ ان کو ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کیس سٹیٹس کیا تھا. اگر بزنس مین ہے, ایک کرپٹ آدمی کا سٹیٹس, کرمنل کا کوئی ایک لوٹ مار کرنے والے کے سٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں اس ملک میں. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, اور ہم نے بہت پیسہ ریکور کیا میں آپ کو بتاؤں. اور نیب کے جو چارٹر رسپانسبلٹی میں بیسک یہی ہے کہ آپ نے لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا ہے. اگر آپ نے اس کو سزا دے دی اور پیسہ نہیں ملا تو کم از کم اسٹیٹ کو ایک ڈیٹرنٹ ملا لوگوں کو کہ ہم نے سزا دی ہے, لیکن پیسہ آپ نے ریکور نہیں کیا. تو اس لیے یہ, لیکن ابھی جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو پرابلم ہماری آتی ہے کہ جو آپ بیوروکریسی کی بھی باتیں کر رہے تھے, میں آپ کو بتاؤں آپ کی بیوروکریسی پولیٹیسائز ہو گئی ہوئی ہے. آپ کا سیٹ آف بیوروکریٹس ہیں جو نواز لیگ کے سپورٹر ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے, کافلی کے, جس کی گورنمنٹ آتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں, باقی جو باکردار لوگ ہیں وہ سائڈ پہ رہ جاتے ہیں. تو یہ ریگولیشن, یہ جو رولز کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں, ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. برگیڈ صاحب میں جا رہا ہوں بریک پہ, بریک سے واپس آ کے ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. گفتگو ہو رہی ہے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے. طاہر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ٹینڈرز ہیں, اب تو اربوں خربوں روپے کے ٹینڈر اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا, غالباً اس میں 1 کروڑ اور 25 کروڑ کا ٹینڈر ہے ایک پروجیکٹ کا. کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا ٹینڈر ون گو میں ہو جائے؟ اور پھر یہ کہ ایک نیا طریقہ سوچ لیا گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی اس کا جائزہ لے کے رپورٹ دے دے گی, اور وہ تھرڈ پارٹی کی جو جائزہ رپورٹ ہوتی ہے اس کو درست مان لیا جاتا ہے. تو اس پہ میں آپ کے تجربے کا جو نچوڑ ہے وہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن جو ہے یہ ایکچولی 2-3 چیزوں کو کور کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے کیا اس نے جو ویلیو فار منی ہے وہ اس کو اچیو کیا ہے, اور جو آبجیکٹیو ہیں پروجیکٹ کے کیا وہ حاصل کر لیے گئے ہیں. اور یہ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈونر ایجنسیز جو ہیں یہ ان کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جی آپ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروائیں, جس کو تھرڈ پارٹی انسپیکشن بھی کہتے ہیں. اس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو 1981 سے 1981 سے یہ پرفارمنس آڈیٹنگ کر رہا ہے, ویلیو فار منی آڈٹ کر رہا ہے. ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے. یہ 34 کنٹریز کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ٹریننگ دیتا ہے باقاعدہ. سعودی عربیہ کو بھی ٹریننگ دیتا ہے. اور ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح اتھارٹی ہے؟ میں جو بالکل وہ صحیح اتھارٹی ہے, ان کی کیپیسٹی ہے, لیکن یوز نہیں کیا جا رہا ان کو. ہمارے ملک میں تو ہر معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, میں اگر کبھی سوال اٹھا دوں کہتے ہیں جی ہم تھرڈ پارٹی کو دے دیں گے, آپ بے فکر ہیں, کرپشن نہیں ہوگی. نہیں, اس طرح کی بات نہیں. بعض ڈونر ایجنسی جو کہتی ہیں آڈیٹر جنرل آفس کی رپورٹ چاہیے ہمیں, اس کے بعد جس طرح ایرا کا جو ہے اس کا آڈیٹر جنرل پاکستان کرتا ہے, جب تک وہ رپورٹ نہ جائے اگلا جو چنک آف منی ہے ریلیز نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی ہے لیکن یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا یہاں پہ کہ اگر فیڈرل سیکرٹریز جتنے بھی ہیں, اپوائنٹمنٹ ان کی پوسٹنگ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں, تو کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس سینیورٹی لسٹ نہیں ہوتی؟ ڈیفینیٹلی ان کے پاس سینیورٹی لسٹ ہوتی ہے, وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ثوابدیدی اختیار کا استعمال ہی کرپشن ہے, یہی تو کرمنل ہے, کرمنل ایسپیکٹ ہے اور پارٹ آف کرپشن. دوسرا بات میں یہ پوچھوں گا کہ اگر اتنے سے بڑے جو پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں جن کی مالیت اب خربوں روپے میں ہے, تو اس کو دینے کے لیے کوئی اتھارٹیز نہیں تھی کہ اتنے پیسے کیا اپنا پروجیکٹ فلانا دے سکتا ہے, اتنے بڑے پروجیکٹ کی آپ کو اجازت فلانے سے لینی چاہیے؟ بالکل, اس میں باقاعدہ پیپر رولز میں دیا ہوا ہے. اس کے میں کس طرح پروکیورمنٹ آپ نے کس طرح کرنی ہے. مثال ایک دینے لگا ہوں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, پلاننگ جو ڈویژن ہے منسٹری آف پلاننگ, یہ کانٹریکٹ اوارڈ کرتی تھی. کچھ میں نام نہیں لوں گا کسی کانٹریکٹر کو, انہوں نے بلکہ FWO کو ایک کانٹریکٹ دیا, اور FWO جو تھا وہ اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ سب کانٹریکٹ دے سکتا تھا. انہوں نے سب کانٹریکٹ دے دیا ایک سب کانٹریکٹر کو. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی وہ افغانستان میں حالات خراب ہیں اور ہم وہاں پہ یہ کیری آؤٹ نہیں کر سکتے اس پروجیکٹ کو.
وہ سارے کا سارا کانٹریکٹ پکڑ کے سب کانٹریکٹر کو دے دیا. یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ بالکل بہت بڑی کرپشن ہے, اور اس میں یہ سارے شامل ہیں. شامل اس لیے ہیں کہ یہ پلاننگ جو ہے ڈویژن ہے یہ شامل ہے, فائنانس ڈویژن شامل ہے, ان کی اشیرباد کے بغیر تو نہیں دیا جا سکتا. اور مزے والی بات ہے اس میں سب سے جو خطرناک خوفناک بات ہے, وہ جو پاک روپیز کا کانٹریکٹ تھا اس کو ڈالرز میں کنورٹ کر دیا کہ جی یہ, کیونکہ اس وقت یہ دیکھیں نا, اگر یہ کنڈیشنز جو تھیں یہ اس وقت ٹینڈر میں ہوتی تو کئی کمپنیز آ جاتی اس کو ٹینڈر میں شامل کرنے کے لیے. یہ ہوڈ ونگ کرتے ہیں سسٹم کو, پیپرا رول کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ وائس چیئرمین ہیں اینٹی کرپشن کے, اور چیئرمین صاحب سی ایم صاحب ہیں, انہوں نے سارے اختیارات آپ کو دے دیے ہیں. کیا کبھی آپ کے دور میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کسی کو پکڑا بھی ہے سوائے کلرک, چپڑاسی, حوالدار, کوئی سپاہی, کوئی اس لیول کے لوگوں کے علاوہ کوئی 17ویں گریڈ کا افسر کبھی بھی اس پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے؟ دیکھیں یہ اینٹی کرپشن رولز میں یہ ہے کہ گریڈ 17 تک جن کیٹیگریز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے خلاف ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ ایکشن لے سکتا ہے, لیکن ابو فرام گریڈ 17 آپ کے پر جلتے ہیں, پر جلنا کہہ لیں یا اختیارات. بالکل, مطلب یہ دیکھنا عجیب ہے نا, پھر وہ بات روف کلاسرا والی آتی ہے. نہیں, میں کلاسرا صاحب کو تھوڑی سی قانون بنانے والے نااہل ہیں یا بیوروکریٹ آپ کو ایسا قانون بنا کے دیتے ہیں کہ ان کے اوپر ہاتھ نہ پڑے. نہیں, میں پر جلنے کی بات نہیں کر رہا, بات اختیارات کی ہے. اس کے بعد 17 سے اوپر اگر کسی کے خلاف ہمیں انکوائری ہم کر سکتے ہیں. 16ویں گریڈ کے کتنے افسران کو جب سے آپ کے پاس یہ عہدہ آیا ہے نوکریوں سے برخاست کر کے جیل بھیجا گیا؟ انڈر انویسٹیگیشن ہیں, لیکن میرا خیال ابھی تک کسی کو کنوکشن نہیں ہوئی. کیا اس قانون میں حکم ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ آفٹر ایوری 6 months ہمارا ہر ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنی پوری رپورٹ کے ہمارے قانون میں حکم ہے سزا نہ دینے کی وجہ؟ نہیں, قانون میں حکم یہ نہیں ہے. میں کلاسا صاحب کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں جو شاید ان کے علم میں نہیں ہے, کہ میں ان کی صحافت شروع سے پہلے لیڈر اپوزیشن تھا. میں نے اپوزیشن بھی دیکھی ہے, میں نے گورنمنٹ بھی دیکھی ہے. ہم ابھی تک جو انگریزوں کا بنایا ہوا ایکٹ تھا اس کے تحت کلاسا صاحب ہم چل رہے ہیں. منسٹرز کے پاس اپنی کوئی انہیریٹری پاورز نہیں ہوتی, ہمیں ڈیلیگیٹڈ پاورز ہوتی ہیں چیف ایگزیکٹو کی. انگریز نے جب پریشر آیا, انگریز نے قانون بنایا, چھوٹو رام کو لے لیا, خضر یاب کو لے لیا, افتخار کو لے لیا, رؤف کو لے لیا, مجھے, بٹ اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ یہ کالے وزیر جو ہیں یہ انگریزوں کے اوپر روب ڈالنا. آپ رول آف بزنس پڑھیں پنجاب گورنمنٹ کا, مجھے باقیوں کا نہیں پتا. اس میں فنکشنز آف دا منسٹر 4 لائنیں, فنکشنز آف دا سیکرٹری اس میں 2.5 صفحے ہیں. چینج کر دو, کس نے منع کیا؟ میری یہ سنیں نا, میں پہلے بتا تو دوں نا آپ کو. اس کے اندر انہوں نے سیکرٹری صاحبان نے یہ چکر یہ چلایا ہوا ہے کہ جو انٹرپریٹیشن کلازز ہیں نا, چاہے رول آف بزنس کی ہیں, چاہے پنجاب اسمبلی کے رول آف بزنس کی ہیں, چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے, اس میں جو انٹرپریٹیشن کلازز ہیں اس میں بجائے یہ لکھنے کے کہ جی گورنمنٹ کون ہوگا, منسٹر سمجھا جائے گا یا سیکرٹری, گورنمنٹ مینس گورنمنٹ آف پنجاب. ابھی تک جو ہمارے اپوائنٹمنٹ لیٹر ہیں وہ سیکرٹری کے نام سے ایشو ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. اور جو آپ لوگ منتخب ہو کے جاتے ہو آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے اور ریزولوشنز نہیں لے کے آنے چاہیے. میں کیبنٹ میں تھا, میں نے اس وقت پوری کوشش کی, لیکن سیکرٹری نے ہمارے جو میرے کلیگز تھے آنریبل ان کو یہ کہا, میں آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا, میں پوری اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. ان کو یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ کوئی آرڈر کریں گے تو ہم تو جی بڑے مزے میں ہو گئے ہیں, بجائے کہ ایڈوکیٹ جنرل جائے یا سیکرٹری جائے, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, منسٹر جو ہیں وہ خود تاریخیں بھگتتے پھریں گے. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم آپ یہ کہتے ہو کہ بیرونی ملکوں میں جو دولت پڑی ہے واپس لاؤ, کیا قانونی طور پہ ایسا ممکن ہے یا صرف عوام کو تسلی دینے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں؟ ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا. دوسرا سوال ہے کہ آپ کہتے ہو کہ این آر او سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان سے پیسے واپس لو, تو کیا این آر او سے فائدہ اٹھانے والوں سے پیسے واپس لیے جا سکتے ہیں؟ یہ بتاؤ نا, اس سوال کا کیا جواب ہے؟ ایک تو یہ چیز ہے, بالکل یہ قوانین موجود ہیں اور آپ اس کو بھارت کو دیکھیں, بھارت نے باقاعدہ انووک کیا ان یہ لاز کو, اور انہوں نے وہاں سوئٹزرلینڈ میں ان سے لسٹیں بھی لی ہیں اور باقاعدہ چھاپی بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے, سپریم کورٹ آف اس کے انڈیا کے کہنے پہ. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے آج سے 1.5-2 سال پہلے قومی اسمبلی میں فرمایا تھا کہ $200 بلین جو ہیں یہ پاکستانیوں کو بہر پڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو واپس لائیں گے. یہ سارا اس پہ ریکارڈ پہ موجود ہے, لایا جا سکتا ہے. بالکل اسی پہ آ رہا ہوں سر. انہوں نے اس کے بعد ان سے رابطے کیے تھے سوئس اتھارٹی سے, اور باقاعدہ لاز کے تحت ان کے
एग्रीमेंट होने थे, कैबिनेट में समरी गई, वहाँ पे इन्होंने प्रोटोकॉल साइन किया, और जो ही उनके पास गए स्वीट्स के पास, उनके पास सिग्नेचर करने थे, तो इसके बाद किसी ने इनको इसहाक डार साहब को बताया कि हजूर ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, आप भी उसमें शामिल हैं, अगर आपने ये रिवायत डाल दी कि बाहर से पैसा लाना है तो कल को आप पे भी दबाव आ जाएगा कि आप भी अपना पैसा बाहर लें। तो ये 2 साल से इन्होंने डंप कर दिया। आपको स्विस जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको इजाज़त देने को तैयार हैं, आए हमारे साथ आप बैठ के मुआहदे करें, मनी लॉन्ड्रिंग के करें या इलीगल मनी के करें, बकायदा इंटरनेशनल लॉज इस पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जो हैं उनको आके इन्वोक नहीं कर रही। इंडियंस ने किया है एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो आप अभी कह रहे थे इस पर मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ, एनआरओ से मैं आता हूँ थोड़ा सा बाद में। यहाँ राना मशहूद की आपकी वीडियो सामने आई है, छोड़ दें बाकी चीज़ों को, आप इस मुआशरे का हमारा ज़िवाल देखें, वीडियो सामने आई है, पूरी दुनिया ने देखी है, वो आपके इस सबसे बड़े सूबे का आपका एजुकेशन मिनिस्टर है और क्यों उसको टच नहीं कर सका। आप यहाँ पर रबानी साहब से पूछ रहे हैं ग्रेड 17 पंजाब के दायरा इख्तियार में नहीं होगा। सर मैं वही बता रहा हूँ कि इन्होंने ऐसे यहाँ सेंट्रलाइज कर दिया, और मुझे तो गुफ्तगू सुन के ये लग रहा है, मादरत के साथ बड़े हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं, कि लगता है कि पिछले 68 ईयर से अंग्रेज अभी तक बैठा हुआ है। भाई आप लोग पॉलिटिशियंस है, आपकी हुकूमतें रही चेंज करें, आप पावर में रहे हैं, रूल्स अगर आपको पावर्स नहीं दे रहे, सेक्रेटरीज ने खुद रख लिए पावर्स, आप उनसे अपना हिस्सा लें, शेयर लें, फिर रूल्स तो आप बनाते हैं, यहाँ पर लॉज तो आपने बनाने हैं। आप ही अगर अपनी पावर्स लेने को तैयार नहीं, थोड़ा सा हिस्सा लेकर चुप करके खामोश हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, एंटी करप्शन की इतने बड़े महकमे का आपको क्या फायदा है कि अगर ग्रेड 17 से ऊपर आप टच नहीं कर सकते। होली काउज आपने बनाई हुई है, और वजीर आला साहब जो उन्होंने अपने पास पावर रखी हुई है। अच्छा ऊपर आप सेंटर में जाए, वहां पे आपने नाम सुना होगा प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन, इतना बड़ा आपका इदारा बनाया है, इंस्पेक्शन टीम है, आपने उसको टूथलेस कर दिया। आपने कभी सुना उन्होंने काम किया? ये बैठे अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान साहब बैठे, इनको पूरा पता होगा, इनके साथ क्या हशर हो सबको पता है। आप यहाँ देख रहे 500 बिलियन रुपीस का IPPs को पेमेंट की गई, ये इसहाक डार साहब ने आते हुए की, उसका ऑडिट करने की कोशिश की, उन्होंने उठा के मारे अख्तर बुलंद राना को हटू के वो हम मुल्तान बैठे मट्टी चाट रहे होंगे। एक मैं बता रहा हूं कि कोई ब्यूरोक्रेट अगर यहाँ पे आके कन्फ्रंट करने की कोशिश करे तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है, पूरे पॉलिटिशियंस मिलकर उसको मारते हैं। लास्टली आपने मेट्रो का कभी सुना है? मेट्रो का ऑडिट हुआ हो? ये स्कैंडल जो आते हैं, स्टोरी ये लोग लेके आते हैं, ऑडिट वाले लेके आते हैं, अकाउंटेंट लेके आते हैं, हमें तो वहां से स्टोरी बरगेर साहब ये रास्ते बंद कर दिए सारे। बरगेर साहब आपको नहीं लगता ये नेक्सस है अशराफिया का पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, और जो ये लूटमार कर रहे हैं हम इनको शिकस्त नहीं दे पाएंगे? देखें प्रॉब्लम ये है कि 2% एलीट जिसमें पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ना ये 98% का हक मार रहे हैं, और राइट फ्रॉम फॉर द लास्ट 68 ईयर्स। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान बना हर एक के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये 2% का इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, और ये इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि एक दूसरे का इंटरेस्ट, चाहे वो पॉलिटिशियन में है, ऑपोजिशन में है, उनका नेक्सस एक है, एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमने इसको नहीं तोड़ने देना, हमने 98% को कुछ नहीं करने देना, जबकि यही पाकिस्तान की तरक्की का और इकोनॉमिकल रिवाइवल का हल है जो हमें करने की ज़रूरत है और जो हम नहीं करते हैं। सबरगीर साहब, आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे जब मैं जाऊँ तो आप आपस में मशावरत कर लीजिए कि आज हमने क्या अलामिया जारी करना है, आज चारों दोस्त क्या तजवीज़ देते हैं कि हम क्या करें। ठीक है ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिए। जिसके खाकी आज पाकिस्तान में हर बंदा ईमानदार आदमी को पॉलिटिकल एलीट, एग्जेक्टिव अथॉरिटी, और जिन्होंने जो कोर अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, नैब, FIA, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल, पेपरा, DG पेपरा, और प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स जितनी भी हैं, देखिए ये तीनों का नेक्सस मिल जाता है तो करप्शन अनचेक्ड हो जाती है। रूल ऑफ द लॉ शुड बी इंश्योर्ड, नॉट द लॉ ऑफ द रूल। ना करे जैसे उन्होंने बात की नेक्सस बनाता है मीडिया, हमें मानना चाहिए, हम भी मिलते हैं उनके साथ, हमारे अपने पेटी इंटरेस्ट होते हैं, वो लंबी कहानी है। दूसरी अदालतें, अगर ये एक्टिव हो जाए दोनों, अब इन अदालतों का और इसका मीडिया की कोलैबोरेशन हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि एक जो ब्यूरोक्रेसी ने सिस्टम को चलाने वाला है, इसको मेरिट पे लेकर आएँ, इनका बाकिरदार लाएँ, इनका रिकॉर्ड पुराना चेक करें, तभी ये सिस्टम ठीक होगा, और उसके साथ रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। जब हम
ब्रेक पे जा रहे थे तो चारों दोस्तों ने बामी तौर पे जिन चीज़ों पे इत्तफाक राय किया है मैं वो पेश कर देता हूँ। एक इख्तिलाफी नोट भी है, वो हमारे दोस्त रूफ क्लारा साहब का है, वो भी आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। आज की कानून की अमलदारी होनी चाहिए, हुक्मरानों का कानून नहीं। करप्शन के खात्मे के लिए मीडिया और अदालतें अपना किरदार अदा करें। मुआशरा करप्ट अफराद की इज्जत न करे। एहतसाब अदारों में तमाम तैनातियाँ मेरिट की बुनियाद पर की जाएँ ताकि सियासी दबाव साहब ने इसमें एक अलाफी नोट लिखा है। उन्होंने कहा जो अफराद बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, खुदा का खौफ करें और कानून साजी करें। हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, काम उन्होंने खुद करना है। ये आज की जो गुफ्तगू थी वो उसका ये निचोड़ है।